بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اپنے دین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی، ان کی ہدایت نصیب فرمائی، ان کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری جاری رکھنے والوں میں قرار فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر راستے سے، ہر طریقے سے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے. کبھی دین کے اندر بہت زیادہ علمی گفتگو ہوتی ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جا کر گفتگو کی جاتی ہے. بعض آیات قرآن کریم ایسی ہیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. مثلا سورہ نور کی وہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس آیت کے اوپر بڑے بڑے علماء نے کتاب لکھ دی. بعض اوقات قرآن کریم کے اندر بیان انتہائی سادہ ہوتا ہے، اور اتنا سادہ بیان ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے کہ اس میں خداوند متعال نے کیا بیان کیا. لیکن اس سادے بیان کے اوپر بھی بعض محققین کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، تفسیریں لکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا سورہ اخلاص، آپ سورہ اخلاص کو پڑھیے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کہیں سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. کتنی سادہ سی بات ہے. اور اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں سورہ اخلاص کے اوپر. اس کے نہیں معلوم کیا کیا اثرات ہیں. جو ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کریم سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آشنا کرتے رہیں. اور خوبی ان کے کلام میں یہ ہے کہ یہ کلام کوئی فزکس اور کیمسٹری نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنے کی کوشش کی، نہیں سمجھ میں آیا تو معاملہ ختم ہو گیا. میتھمیٹکس نہیں ہے کہ میں نے کوشش کی، نہیں سمجھ میں آیا، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ ان کا کلام ہے، اور ان کے کلام میں ہم سے جو وعدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً ان کی ہدایت کریں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی جو کرے گا خدا اس کو 10 سے جزا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں بڑھنے کی کوشش کروں، خلوص سے خدا سے مانگوں اور خدا مجھے یہ نہ دے. یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اس میں اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں ممکن ہے کہ میں پورے خلوص سے خدا سے مانگوں، خدا یہ کاروبار مجھے دلوا دے. نہ دے. کیوں نہ دے؟ اس کو پتا ہو کہ یہ کاروبار اگر اس کے لیے مل گیا اس کو تو یہ اس میں ایسا تکبر آئے گا کہ یہ راستے سے ہی ہٹ جائے گا. اچھا، ممکن ہے خدا وہ کاروبار مجھے نہ دے چونکہ اس کاروبار کے اندر کوئی ایسی برائی ہے جو اگر مجھے لگ گئی تو میں نے اور دعائیں مانگی تھیں کہ یہ برائی مجھے نہ لگے. مثلا میں نے خدا سے مانگا تھا خدا مجھے حرام کھانا نہ ہو، اب اس کاروبار کے اندر کوئی حرام ہے تو خدا وہ کاروبار مجھے نہیں دے گا، میری پہلی دعاؤں کو پورا کرے گا. ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ اس کاروبار میں کچھ وقت کے بعد ایسی مصیبت آنے والی ہو جو میرے لیے اچھی نہیں ہو. دنیا کے معاملے میں 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا، دنیا ہاتھ سے آ کے بھی نکل جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ جو مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا کہ انہوں نے کسی بچے کو مار دیا. پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ تم نے کیوں مارا؟
تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ پاکیزہ والدین کا بچہ تھا، ان کے لیے نافرمانی کا سبب بننے والا تھا، تو خدا نے چاہا کہ ایک اور دے دے گا، اس کو لے لیا۔ تو دنیا میں یہ سب ہوتا ہے، ہم مانگتے ہیں نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ 10 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم خدا سے خود خدا کی محبت مانگیں، یہ وہ طلب نہیں ہے جس کو خدا رد کرتا ہے۔ دنیا کو تو چھوڑ دو دیتا ہے، دنیا کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی تمہاری مصلحت نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پر کتنے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کیا کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ خدا متعال قرآن کریم میں کہتا ہے اگر ہم تم سب کی دعائیں پوری کر دیتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ بھی دیکھیے یہاں تو ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدایا دنیا کی نعمتیں مجھے دے دے، اپنے بچے کو کہتا ہے دنیا کی ساری دولت تجھے مل جائے۔ ارے بھائی اس کو ساری مل گئی تو 7 ارب آدمی کنگلے ہو جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی بادشاہت تجھے مل جائے، بھئی ایک ہی بادشاہ بننے کو رہ گیا ہے، باقی ملکوں کا کیا ہوگا؟ بھئی ایک ہی کا بادشاہ سب یہ ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے ہیں۔ خدا کہتا ہے اگر ہم تمہاری دعائیں پورا کریں تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو ہماری دعائیں غلط ہو سکتی ہیں، مصلحت غلط ہو سکتی ہے، ہماری مصلحت میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم خدا سے مانگیں خدایا مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے، مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اچھا اب اس میں تو کوئی غلط مصلحت نہیں آ سکتی، اس میں تو نہیں آ سکتی۔ اگر حتیٰ میں خدا سے مانگوں نا خدا مجھے علم بے انتہا دے دے، تو یہ مصلحت آ سکتی ہے کہ علم کے پیچھے تکبر آتا ہے، علم کے پیچھے تکبر آتا ہے۔ بھئی دعائے مکارم اخلاق جو مولا کی صحیفہ سجادیہ میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و عجل فرج، اس میں امام نے فرمایا کہ ہر چیز کے پیچھے کس چیز کے آنے کا خدشہ ہے۔ فرمایا ممکن ہے کسی کو عبادتیں آئیں لیکن اس کو ریاکاری بھی آ جائے، کسی کے پاس علم آئے اس کے اندر تواضع نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ ایک چیز جس کے اندر کوئی خرابی کہیں سے کہیں تک نہیں آ سکتی وہ کیا ہے؟ خدا کی محبت، اس میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی انسان پورے خلوص سے خدا سے مانگے کہ خدا اور کچھ نہیں چاہیے یہ دے دے، اس کے نہ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خدا اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ فضول چیزیں، گندی چیزیں، پست چیزیں مانگنے پہ دے دیتا ہے بغیر امتحان کے، لیکن اگر کوئی انسان خدا سے اس کی محبت مانگے، یہ وہ قیمتی چیز نہیں ہے جو مفت میں ملے گی، اس پہ امتحان لیتا ہے۔ تو کہتا ہے تو مجھ سے دنیا مانگ، میں تجھے دنیا بغیر امتحان کے دے سکتا ہوں، تو مجھ سے طاقت مانگ، دولت مانگ، شہرت مانگ، یہ چیزیں بغیر امتحان کے میں دے دوں گا، لیکن اگر کسی نے خدا سے اس کی محبت مانگی سچے دل سے، پھر بغیر امتحان کے نہیں دیتا۔ تو پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ میری طلب میں کتنا سچا ہے، اس امتحان سے گزارتا ہے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر اس محبت کے نتیجے میں کچھ سختیاں ڈالتا ہے کہ بھئی محبت تو آئے گی لیکن سختیوں کے ساتھ آئے گی، لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ اور اس کے بعد احادیث قدسیہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو اسے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ خدا کا عشق عجیب ہے۔ اچھا کیوں قتل کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی موجود کو ختم کر کے پستی دی ہے؟ جب بھی کسی موجود کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کسی اور جگہ پہ بلند کر دیتا ہوں۔ تو جب خدا کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے اپنی راہ میں مرنے کی سعادت دے دیتا ہے، اس کو ہم شہادت کہتے ہیں۔ تو خدا متعال فرماتا ہے میں جب کسی سے عشق کرتا ہوں تو میں اسے قتل کرتا ہوں، اس کو شہادت دیتا ہے، اور اس شہادت کے صدقے میں نتیجے میں اس کے مقامات بلند ہو جاتے ہیں، وہ زندگی کے حقائق کو سمجھنے لگتا ہے، اور ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو اللہ سے جو کچھ طلب کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھتے رہنا ہے کہ بھئی اعلیٰ چیزیں طلب کریں، پست چیزیں طلب نہ کریں۔ اب میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کا تعلق موضوع سے بھی بنے گا۔ جو موضوع ہمارے پاس تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ہم نے اس پہ عرائض پیش کیے تھے کہ سید الشہداء کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے، حسینیت کے لیے ہمیں کیا چاہیے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جو بدبختیاں یزید کے پاس تھیں اس سے
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تو ہم نے کل تک جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو جن کے پاس حسینیت تھی ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں، اور جو بدبختی یزیدیت میں پھنسے ان کے اندر کچھ خرابیاں تھیں، اور وہ جو خرابیاں تھیں ان کو ہم نے کسی حد تک لسٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ان میں لالچ تھی، ان میں خوف تھا، ان میں عصبیت تھی، اور ان تین کی وجہ سے وہ یزیدیت میں پھنس گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان تین کے پیچھے ایک بنیادی بیماری ہے، وہ بنیادی بیماری جس کو اہل بیت نے روایات میں بیان فرمایا، اور انہوں نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ یہ حب دنیا قرار پاتی ہے۔ اور اس کے بعد کل اس کے اوپر عرض ہوا کہ یہ جو حب دنیا ہوتی ہے یہ کردار کی پستی دے دیتی ہے۔ جس کے دل میں حب دنیا ہوتی ہے اس کے کیریکٹر میں ایک پستی آ جاتی ہے، وہ بدبختیوں کی طرف آ ہی جاتا ہے، وہ اپنے کیریکٹر سے شو کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حب الدنیا کی ایک عجیب مشکل ہے، حب الدنیا میں جو شخص شکار ہوتا ہے وہ دنیا دار کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو پست کر لیتا ہے۔ حب الدنیا میں مبتلا شخص مانگنے کی عادت رکھتا ہے، اور جو حب الدنیا میں نہیں ہوتا وہ کبھی اس قسم کی حالت میں نہیں پھنسے گا۔ اب بڑی نفیس ایک روایت جو تھی، میں اس جو ذہن میں ہے اس کو پہلے بعد میں عرض کروں گا، پہلے ایک اور روایت عرض کر دوں۔ یہ بہت خوبصورت روایت، ارشاد فرمایا کہ کتنا اچھا ہے کہ مالدار میری قوم کے، گویا اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کتنا اچھا ہے میری امت کے مالدار میری قوم کے فقراء کے سامنے تواضع دکھائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کتنا اچھا ہے کہ میری قوم کے مالدار میری قوم کے فقراء کے سامنے، غریبوں کے سامنے تواضع دکھائیں، انکساری دکھائیں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ بہت ہی عجیب ہے، اور فرمایا اس سے زیادہ خوبصورت یہ ہے کہ میری قوم کا فقیر مالدار کے سامنے اپنی عزت محفوظ رکھے، مانگ کے اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے۔ تو انہوں نے ایک نظام چاہا ہے، اس نظام کے اندر انہوں نے ایک عزت دینا چاہیے، اس میں کہا ہے کہ مالدار ایسے کرے، اور وہ جو محتاج ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے مالی لحاظ سے، وہ بھی اپنی عزت کا خیال کرے۔ اب وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک اور روایت ذہن میں آتی ہے سید الشہداء کے حوالے سے ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت تیزی سے عرض کروں گا چونکہ آج اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس بھی ہے، اور اس کو ہم نے موضوع کو اختتام تک بھی لے کے جانا ہے، اور اس سید الشہداء کی روایت انتہائی نفیس ہے۔ پہلے بھی میں البتہ مختلف مجالس میں اس کو عرض کرتا رہا ہوں۔ سید الشہداء کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سید الشہداء مدد مانگنے والے کو ہمیشہ مدد کرتے تھے، تمام اہل بیت اطہار کا طریقہ کاری یہی تھا۔ اچھا، اب یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس کے ذریعے لوگوں کو کچھ سکھانا چاہ رہے تھے، تو فرمایا کہ ہم مدد تو کریں گے لیکن حسب معرفت کریں گے، تمہاری معرفت کتنی ہے پہلے یہ بتاؤ۔ اب یہ جو بتا رہے جملہ کہ اس کی معرفت کوئی بہت اچھی ہوگی، اور امام چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو کچھ سکھائیں، تو امام نے فرمایا کہ تمہاری معرفت کی بنیاد پہ کریں گے۔ اب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل پرسوں کہ مثلا اس نے کہا کہ ہاں میں بتاتا ہوں شجاعت کیا ہے اور یہ کیا، تو وہ بہت خوار ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ مولا یہ لگتا ہے کہ امام کے مکتب کا پلا ہوا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ مولا حسب معرفت آپ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اب آپ میری معرفت کا امتحان لیں۔ صحیح، یہ جو جملہ ہے یہ بہت سخت ہے، امام کسی کی معرفت کا امتحان لیں، یہ بہت سخت جملہ ہے۔ اچھا، مجھے احساس یہ ہے کہ یہ سید الشہداء کے والد گرامی کے کوئی صحابی ہیں جن کے پاس ایک خاص حد میں معرفت ہے، اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سید الشہداء لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ معرفت کا میری امتحان لیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ انسان کے اندر بڑائی کیا ہے؟ وہی جو جملہ یاد ہے آپ کو، انسان کے اندر کمال کیا ہے؟ تو امام نے پوچھا انسان کے اندر کمال کیا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے؟ اچھا عزیزوں، میں اس سے پہلے کہ عرض کروں، اس میں 3 لیول بتائے امام نے، صحیح، اور امام نے 3 لیولز بیان کیے ہیں کہ انسان کو یہ ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ ویسے تو ان صاحب نے جواب دیے ہیں لیکن امام نے ان جوابوں کی تائید کی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اس کے ساتھ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہوں گا، یہ دیکھتے رہیے ہمارے اندر اس میں سے کیا ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ مثلا ہمارے اندر اس میں سے کیا ہے۔ تو جب امام نے فرمایا کہ بتاؤ انسان کے اندر کمال کیا ہے،
تو اس آدمی نے، روایت میں لکھا ہے، میں ذرا تیزی سے چلوں گا تاکہ وقت کم لگے، اس آدمی نے ذرا سا سر جھکایا، زمین کی طرف دیکھا اور تھوڑا سوچا، اور جس طرح مولا امیر المومنین کے جملے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے معنی والے، تو اس نے بھی چھوٹا سا جملہ بولا بہت معنی والا، کہنے لگا علم معہ حلم۔ انسان کے اندر کمال کیا ہے؟ انسان کے اندر کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ تکبر نہیں ہونا چاہیے، بردباری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایک ڈگنیٹی، ایک آنر، اپنے اندر ایک پرسنالٹی کا ویٹ وہ ہونا چاہیے۔ علم معہ حلم، علم کا شو آف نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں۔ تو امام نے فرمایا تم نے صحیح کہا، انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے، اور وہ علم ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے علم کو بیچے نہیں، اپنے علم کے اوپر غرور نہ دکھائے، اپنے علم سے دوسروں کی انسلٹ نہ کرے، اپنے علم کو صحیح کام میں استعمال کرے۔ علم معہ حلم۔ تو امام نے فرمایا کہ چلو یہ بتاؤ کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ بھئی ساری دنیا کے لوگ تو عالم نہیں بن رہے ہیں، عالم کسی بھی معنی میں دینی عالم کا مسئلہ نہیں ہے، علم تو علم ہوتا ہے، اگر کوئی واقعاً اچھا علم حاصل کرے۔ تو امام نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے پھر سر جھکایا، زمین پہ دیکھا، اور اس کے بعد کہنے لگا مال معہ مروہ، ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم و حیا بھی ہو۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال ہوتا ہے، شرم نہیں ہوتی۔ مال انسان کے اندر بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے ہم سب لوگوں کو، کہ کبھی آئے بھی تو ایسا نہ ہو، وہ یہ کہ مال انسان کے اندر بڑی خرابیاں لے کے آتا ہے۔ بہت کنٹرول چاہیے کہ مال آئے بدبختیاں نہ آئیں اس کی، مال بدبختی لاتا ہے۔ اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال کمانے میں غلطیاں کر دیتا ہے، جب مال کمانے میں غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے سارے نتیجے صاحب مال کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ پھر تو مال کے ساتھ یہ بدبختی ہے، تقوی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مال کے ساتھ ہے کہ اس میں کچھ مصیبتیں ساتھ آتی ہیں، انسان کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ مال آئے کم بختی پیچھے سے نہ آ جائے کہیں پہ۔ تو اس کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مال تو ہو لیکن حیا اپنے اندر رکھے، شرم اپنے اندر رکھے۔ اچھا شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ مال کے ساتھ شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مال کو دوسروں کے سامنے اپنی سپیریئرٹی کے لیے استعمال نہ کرے۔ مال ہو لیکن مال کی بنیاد پر اس کی بیس پہ رسپیکٹ نہ لے، اس کی بیس پہ رسپیکٹ نہ لے۔ مثال کے طور پر اگر وہ تھوڑا سا سوسائٹی سے اوپر بھی جا رہا ہے مال کے حساب سے، لوگوں کے اندر رسپیکٹ کے معاملے میں اپنے آپ کو اوپر نہ لے کے جائے، کیونکہ مال اچھی بیس نہیں ہے رسپیکٹ کے لیے۔ اگر کسی سوسائٹی میں رسپیکٹ کی بیس مال ہوتی ہے، وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے، اس سوسائٹی میں کچھ نہیں بچتا پھر۔ یہ اور اسی کو ہم مادہ پرستی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مال معہ مروہ، مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو۔ مال کے ساتھ شرم کی ایک اور علامت بھی ہے، کسی کو بے مال دیکھے، مصیبت میں دیکھے تو تڑپے گا۔ جس کے ساتھ مال کے ساتھ شرم ہوگی، وہ بے مال کسی کو دیکھے، غربت میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، تڑپے گا، مدد کرے گا، اس کے لیے کام آئے گا۔ تو دو تین چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا مال معہ مروہ، مال ہو جس کے ساتھ شرم ہو، حیا ہو۔ امام نے فرمایا تمہارا جواب صحیح ہے، تمہارا جواب صحیح ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ علم معہ حلم، مال معہ مروہ، یہ دونوں بھی نہ ہوں تو کیا ہو؟ تو اس نے سر جھکایا پھر اور اٹھا کے کہا فقر معہ صبر، ایسا فقیر ہو جس کے اندر صبر ہو، شکوے نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ فقیر ہو، نہیں ہے پیسہ، کوئی بات نہیں، فقیر کا مطلب بیگر نہیں ہے، فقیر کا مطلب وہ ہے جس کے پاس نہیں ہے، نہیں ہو لیکن کیا ہو؟ صابر ہو، شکوہ کرنے والا نہ ہو، چک چک نہ کرے خدا سے کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا، اچھا نہیں دیا تو کیا اللہ کا مالک، اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے، نہیں دیا خود کچھ کرے گا پھر۔ فقر معہ صبر، تو علم معہ حلم، مال معہ مروہ، فقر معہ صبر۔ امام نے فرمایا بالکل صحیح کہا۔ آخری پارٹ بہت خطرناک ہے، آخری بات بہت خطرناک ہے۔ امام نے کہا اچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟
تو اس بندے کو جوش آیا. ہم کو پتہ ہے عرب کو جوش آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے. اس کو جوش آیا اور اس نے کہا کہ مولا پھر تو آسمان سے بجلی آئے اور اس کو گرا دے. چونکہ اس میں جس کو ہم لوگ پنجاب میں کہتے ہیں ککھ نہیں ہے، یہ بیکار آدمی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. پھر اب آسمان سے بجلی آئے گرائے. اس نے تو جوش میں آ کے کہا تو سب لوگ ہنسنے لگے، مسکرائے، امام بھی مسکرائے. لیکن خطرناک بات یہ ہے، امام نے کہا صحیح کہا. یہ بڑا جملہ خطرناک ہے کہ امام نے کہا ہاں میرے نزدیک بھی اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. یعنی ان کے صحیح کہنے کا مطلب یہی ہوا نا کہ نہیں، میرے نزدیک بھی اب اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ایک چیلنج دیا ہے. امام نے اس روایت کے ذریعے ہمیں ایک چیلنج دیا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ تم بتاؤ تم اس تین میں کہاں فٹ ہو رہے ہو. آیا علم معہو حلم ہو، مال معہو مروہ ہو، فقر معہو صبر، تم کہاں فٹ ہو رہے ہو؟ اس طرح زندگی میں کیریکٹر نظر آتا ہے، اس سے کیریکٹر نظر آتا ہے. اچھا اب کوئی دنیا پرست ہوا تو وہ تینوں میں الٹا ہوگا. علم ہوا تو اکڑے گا، مال ہوئی تو شوبازی کرے گا، فقیر ہوا تو چلائے گا. اور اگر کوئی خدا پہ یقین رکھتا ہو تو علم کے ساتھ حلم ہوگا، مال کے ساتھ مروت ہوگی، اور فقر کے ساتھ صبر ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل الفرج. تو ہمیشہ انسان یہ چیک کرتا رہے کہ میری آئیڈیالوجی نے میرے کیریکٹر کے اوپر کیا ریفلیکٹ کیا ہے، کیریکٹر پہ کیا ریفلیکٹ کیا. اچھا کیریکٹر کا کچھ حصہ وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی خود بخود امپوز کر دیتی ہے، اس نے نہیں بنایا ہوتا، سوسائٹی نے خود بخود دے دیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بھئی آپ یہاں پہ گاڑی چلا رہے ہوں اور آپ بار بار لین چینج کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں تو سوسائٹی خود ہی امپوز کر دے گی. ایک ایسا جرمانہ لگے گا کہ زندگی بھر لائن چینج کرنے سے پہلے دیکھتا رہے گا کہ کوئی آ تو نہیں رہا کہیں سے، کوئی جرمانہ لگے گا. یا مثال کے طور پر مثلا یہاں پہ کوئی گندگی ایسے آسانی سے نہیں پھیلائے گا، تو اب مثال کے طور پر کوئی گندگی پھیلا رہا ہو، سب لوگ اسے دیکھیں گے، اسے کہیں گے بھائی کیسا انسیولائزڈ انسان ہے، اس کے پاس کوئی سویلائزیشن ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو سوسائٹی امپوز کر لیتی ہے. ہم غلطی سے یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے. نہیں، وہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، وہ تو سوسائٹی نے ہمارے گلے سے نکلوا لینا ہے. اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی سے نکلو، کسی اور سوسائٹی میں جاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں. جب سب گندگی پھیلا رہے ہوں اور تم بھی پھیلا دو تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ صفائی تمہاری عادت نہیں ہے، سوسائٹی نے امپوز کیا ہوا تھا تمہارے اوپر. تو ہم لوگوں کو یہ فوراً دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو ہم نے اپنے اندر اچھائی ایجاد کی ہے وہ کون سی ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے نا، مادہ پرستی اور دنیا پرستی کے چینل میں. وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو اندرونی صفتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر کتنی بن رہی ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ بھئی ایک دنیا پسند انسان ہوگا تو خوف ہوگا، لالچ ہوگا، عصبیت آئے گی. لیکن اگر کوئی آخرت پسند انسان ہوا تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز بنیں گی. وہ اندر کی کوالٹیز کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر جو واقعاً خدا پسند ہوا، خدا کی عبادت کرنے والا ہوا، آخرت کی طرف دیکھنے والا ہوا، وہ مشکل حالات میں نا امیدی دکھائے گا کبھی نہیں. کیوں نا امیدی دکھائے؟ معاملہ خدا کے ہاتھ میں، کیوں نا امید ہو؟ اچھا اگر میں کسی مشکل حالت میں پڑا اور میرے دماغ کے اوپر نا امیدی آ رہی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، سب ختم ہو جائے گا، ہم یہ ہو جائیں گے. کیوں؟ خدا ہے یہاں پہ. اچھا اگر مر بھی گئے تو جانا تو خدا کے پاس ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے تھے بار بار؟ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی وہ جو آپ کہہ رہے تھے آخرت پسند ہیں، ہم خدا کے عبادت گزار ہیں، وہ روح تک بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. اور یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کربلا کا معرکہ تھا یا مثلا امام تشریف لائیں گے، یہ ٹیسٹ سادہ ٹیسٹ نہیں ہوتے. بعض ایسے امتحانات ہوتے ہیں، میں ایک مثال عرض کروں گا دنیا کے حساب سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
بھائی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی کبھی جو دل کی کنڈیشن چیک کرنے کے لیے ایک اس کے اوپر دوڑاتے ہیں، اس کے اوپر ٹریل مل کے اوپر دوڑاتے ہیں. اچھا وہ دوڑاتے ہیں، کیوں دوڑاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دل میں جو خرابی ہوگی وہ نارمل چلنے سے نظر نہیں آتی. ایک دفعہ آپ ذرا تھکاوٹ میں آ جائیں، آپ کا ذرا سانس پھولے، پسینہ بہے، دل کے اوپر پریشر پڑے. جب دل کے اوپر پریشر پڑے گا اور دل کو پورے طاقت سے استعمال کیا جائے گا، تب اگر اس کے کوئی والو بند ہوئے تو پتہ چل جائے گا، یہ ECG میں آ جائے گا کہ بھائی اس کا ECG جو ہے وہ گڑبڑ مچا رہا ہے، کوئی خون کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اچھا یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا آخری لیول میں، کب جب ہر طرف سے پریس کیا جائے گا، کرنچ میں لایا جائے گا، تب پتہ چلتا ہے اندر اچھا ہے یا اندر گڑبڑ ہے. انسان بھی ایسے ہی ہے، جب تک کرنچ میں نہیں پھنستے اندر کا گند، اندر کے ہیرے نظر نہیں آتے. خدا کرنچ میں ڈالتا ہے، کہتا ہے اس کو دباؤ، اور جب وہ پھنستا ہے اس امتحان کے اندر آخری لیول کی جیسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وہ میں نے دل کی مثال میں کہا، تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کی ویوز کہاں جا رہی ہیں. تو آپ اور میں زندگی کی آسانیوں سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے امتحان جیت لیے ہیں. آسانیوں میں تو دل کا پتہ نہیں چلتا، روح کو تو بہت بات کی بات ہے، دل کا پتہ نہیں چلتا. یہ کب پتہ چلتا ہے؟ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب بالکل جا کے انسان پھنستا ہے. اب میں ایک اور بات سوچتا ہوں، جب امام تشریف لائیں گے تو امتحان کیا اوپر اوپر سے ہوں گے؟ کربلا کا امتحان اوپر اوپر کا تھا کیا؟ نہیں. یہ جو انسان کے آخری امتحان ہو سکتے ہیں وہ کربلا میں ہوئے تھے. امام بھی جب تشریف لائیں گے یوں احساس ہوتا ہے مجھے کہ یہ امتحان چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے، یہ امتحان آخری لیول کے اوپر ہوں گے. اچھا جب آخری لیول کے اوپر امتحان ہوئے اور ہماری کیپیسٹی آخر تک چیک نہیں ہوئی ہے ابھی، یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. میں کبھی کبھی ٹریولنگ کے اوپر گاڑی کو لے جاتا ہوں پہاڑوں میں، 2-3 سال سے کوشش کر رہا ہوں، تو پہاڑوں میں لے جاتا ہوں تو مثلا بعض اوقات وہ 3500 میٹرز کی ہائٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں. اچھا اب یہ اگر آپ کو مثال کے طور پر اتنی ہائٹ پہ جانا ہے، ہر گاڑی لے جائیں کیا؟ نہیں، ہر گاڑی نہیں جائے گی. اچھا وہاں سے جب نیچے اترنے لگیں گے نا تب بھی ہر گاڑی نہیں آئے گی، چونکہ گاڑی خراب ہوئی تو نہ وہ اوپر جائے گی، اور اگر اوپر پہنچ بھی گئی تو نیچے کہیں اور جائے گی، پھر وہ آپ کو روڈ پہ نہیں لائے گی وہ. تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ایکسٹریم ٹیسٹ ہونے ہیں اس کے لیے گاڑی مضبوط ہونی چاہیے ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ہم ہر دفعہ جانے سے پہلے مثلا میکینک کے پاس بھیجتے ہیں، اس کو سب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی اتنے 1000 کلومیٹر جائے گی، اتنے 1000 میٹر اس نے اوپر جانا ہے، اس ٹیرین کے اندر ہم گاڑی کو استعمال کرنے والے ہیں، اس کو تم اچھی طرح دیکھ لو پہلے سے. صحیح ہے؟ اب خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے دیکھو اگر تم وہ خوش نصیب ہو جو آخری امام کے دور میں آنے والے ہو تو ایک بات سے مطمئن رہنا، میں میکزیمم پہ جا کے ٹیسٹ کروں گا. کیوں؟ انعام بھی میکزیمم دوں گا. پھر انعام آخری لیول کا ملے گا. کتنے لیول کا؟ کس لیول پہ جا کے انعام ملے گا؟ اللہ کے رسول اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، فرمایا سلام ہو میرا میرے بھائیوں پر، میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. لوگوں نے سوچا شاید ہمیں سلام کرنے، انہوں نے کہا علیکم السلام. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. انہوں نے کہا یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، معاملہ کسی اور کا ہے. انہوں نے پھر دوبارہ اللہ کے رسول نے کہا میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. تو اصحاب نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم نہیں ہیں. اچھا ہم نے بدر آپ کے ساتھ لڑی، احد آپ کے ساتھ لڑی، اور بھائی آپ کا کوئی اور ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں جبکہ اتنی جنگیں لڑ لی ہم نے آپ کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے دیکھا تھا اور جنگیں لڑی تھی اور میں تمہارے ساتھ تھا. فرمایا آخری دور میں میرے بیٹے کی نصرت کے لیے وہ قوم آئے گی جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اس نے صرف میری سیاہی دیکھی، میرے سفیدی دیکھی. کیا مطلب؟ میری رائٹنگ کو لکھا ہوا دیکھا ہے، مجھے نہیں دیکھا ہے، کاغذ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے صرف. اور فرمایا یہ وہ ایسا ساتھ دیں گے میرے بیٹے کا جیسے تم نے بھی نہیں دیا.
جبکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے صرف میرا لکھا ہوا پڑھا ہوگا، تو وہ میرے بھائی ہیں۔ اب دیکھیں آپ معاملہ کیا ہے، یعنی ہم ایک ایسے امتحان میں جانے والے ہیں جس کے اوپر انعام رسول خدا کے ساتھ بھائی بننا ہے۔ کس لیول پہ امتحان ہونے والا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ نیچے سے اوپر آئے گا، اور اس کو اہل بیت فرماتے ہیں روایات کے اندر، ایک اور روایت کے اندر فرمایا تو غربلو ثم تو غربلو ثم تو غربلو۔ غربال کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے عربی بھائی بیٹھے ہیں، غربال کہتے ہیں چھنی کو۔ آپ اور میں یاد ہے آپ لوگوں کو پرانے زمانے ہم لوگوں کے گھروں میں چھنیاں استعمال ہوتی تھیں، دال لائے تو اس میں کچرا ہوتا تھا تو چھلنی سے چھلاتے تھے، ہاں، تاکہ یا مثلا آٹے کو چھانتے تھے اس میں سے گھن نکلتا تھا، یہ سب کچھ۔ فرمایا کہ تم لوگ چھانے جاؤ گے، تمہارے لوگ کٹ جائیں گے، تھوڑے سے رہ جائیں گے، پھر دوبارہ چھانے جاؤ گے اور کٹ جائیں گے، پھر اور تھوڑے سے رہ جائیں گے، پھر تیسری دفعہ پھر چھانے جاؤ گے، پھر چھنی لگے گی، فلٹر لگے گا۔ فرمایا آخر میں تم لوگ ایسے رہ جاؤ گے جیسے گندم کے دانے کو کیڑے نے کاٹ لیا ہو اور باقی صرف چھلکا رہ گیا ہو۔ تم لوگوں کا کام اتنا سختی میں جائے گا، تو تم لوگ صرف چھلکے والے رہ جاؤ گے، بس باقی سب کٹ جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ٹیسٹ جو ہوگا وہ میکزیمم پہ ہوگا، کیونکہ ریوارڈ میکزیمم ہے۔ رسول خدا کی اخوت، رسول خدا کا بھائی بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا۔ پھر اگر وہ اخوت کا میدان ہے تو پھر امتحان بڑا سخت ہے، اور اس سخت امتحان میں ہم لوگوں کو جو تیاری کرنی پڑے گی وہ میکزیمم پہ جا کے کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، 2-4 کام اچھے برے کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں چل جائے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ اندر تک بات جائے گی۔ اور جس چیز کو مجھے سنبھالنا پڑے گا وہ یہ کہ وہ جو میں نے سامنے سنبھالا ہے وہ تو صحیح ہے، اندر کتنا سنبھالا ہے۔ مثلا میرے دل کے اندر بغض نہ ہو، میرے دل کے اندر خدا سے نا امیدی نہ ہو، خدا سے شکوہ نہ ہو، بندوں کے لیے بے حسی نہ ہو، 10 چیزیں ہیں جو آتی ہیں۔ پھر یہ سب چیزیں اندر سے صاف ہوں، پھر میں امید کر سکتا ہوں کہ خدایا تیری راہ میں کوشش کروں گا، باقی خرابیوں کو تو دور کر دے تاکہ انشاءاللہ میں تیری حجت کی نصرت کے لیے تیار ہو سکوں۔ اللہ اس کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، اب جناب تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ بات بھی ہو گئی کہ خرابی کیا تھی، یہ بات بھی ہو گئی کہ خرابی کی جڑ کیا ہے، یہ بات بھی ہو گئی کہ خرابی کی جڑ کیریکٹر میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو کیریکٹر میں اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آئے اپنے، اور ہم دوسروں سے ہمیں کیا سروکار، ہمیں تو اپنے سے سروکار ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ لڑیں گے کیسے؟ لڑیں کیسے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو بھائی یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے اندر پرابلمز کیا ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ پرابلم بہت سیریس ہو سکتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ انوائرمنٹ سارا گڑبڑ ہے۔ اگر کوئی ایسا پیوریفائڈ انوائرمنٹ ہوتا، مثلا یہاں پہ سفید چادر بچھی ہوئی ہے، کوئی ذرا سا بھی گندے پاؤں لے کر آئے گا تو پاؤں پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ گندے پاؤں لے کر آیا۔ لیکن اگر ساری یہاں پہ گند پھیلی ہوئی ہو، اب ایک آدمی گندے پاؤں لے کر آیا، کیا پتہ چلا؟ تو سوسائٹی میں آلریڈی اتنی گند پھیل گئی ہے کہ اب اگر ایک آدمی گندگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو پتہ کہاں چلنا ہے؟ تو سب سے پہلا مرحلہ تو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا عرض ہوا؟ عرض یہ ہوا کہ بھئی کیریکٹر چیک کرتے رہو، اور کیریکٹر میں فزیکل مت چیک کرو، اندر سے چیک کرو اندر کیا خرابی ہے، اور اس کی میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا، اس کے بعد لڑیں کیسے؟ لڑیں اس طریقے سے کہ جیسے ہی اپنی کسی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھئی مثال کے طور پر خدا کہتا ہے یہ کرو، میں اڑا بیٹھا ہوں یہ نہیں کروں گا، جیسے آئیڈینٹیفائی کریں اب آپ اپنی پلاننگ کریں کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ اب مثلا جان کیسے چھڑانی چاہیے؟ میں 2-4 نسخے اپنے ذہن میں سوچتا ہوں۔ ایک نسخہ تو یہ کریں کہ جبر کر کے اس کی اپوزٹ کو کرنا شروع کر دیں، جبر کر کے اس کا اپوزٹ کرنا شروع کر دیں۔ مثال دیتا ہوں، مثلا فرض کریں جناب ایک آدمی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کوئی دماغ کی میری تار ہل گئی،
وہ آدمی آتا ہے تو مجھے بڑا برا لگتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے مثلا اس کو دیکھ کے. اب میں کیا کروں؟ جیسے ہی وہ نظر آئے میں اس کو دعائیں دینا شروع کر دوں. الٹا کرو. مثلا میں نے دیکھا کہ یار میں جہاں کہیں جاتا ہوں نا، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے احترام ملے، لوگ میرا خیال کریں. اب میں کیا کروں؟ جان بوجھ کے ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں مجھے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں کوئی نہ پہچانتا ہو، پھر اس کو میں عزت دوں جس کو کوئی عزت نہ دے رہا ہو، تاکہ مجھے عزت دینا آئے نہ کہ ہمیشہ لینا. اس طرح سے اپوزٹس کر کر کے میں اپنا امتحان لیتا رہوں کہ بھئی میرے اندر بات کہاں پہنچی. مثلا میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، مثال کے طور پر میں ایک جگہ مجلس پڑھوں گا، وہاں پبلک بہت ہوگی. ایک جگہ پڑھوں گا جہاں نہیں ہوگی. اچھا جہاں پہ نہیں ہو رہی، کیا مجھے برا لگ رہا ہے؟ اگر برا لگ رہا ہے نا، اس کا مطلب میں پھنس گیا، میرا معاملہ خراب ہو گیا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں جان بوجھ کے ایسی جگہ پڑھوں جہاں لوگ نہ ہو، تاکہ مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ بیٹا مجلس لوگوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، مجلس اہل بیت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. ان باتوں میں مت جاؤ. اسی طریقے سے ہر چیز میں معاملہ آ سکتا ہے. اپنے اوپر رکھ کے عرض کر رہا ہوں نا، مال کا معاملہ آ سکتا ہے، عزت کا معاملہ آ سکتا ہے، شہرت کا معاملہ آ سکتا ہے. وہ کرو جو بالکل اپوزٹ ہو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کتنے پانی میں ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم اپوزٹ کریں اور اپنے اوپر کنٹرول کریں تو ہمیں صحیح کرنے کی ٹریننگ ہو جائے گی، صحیح کرنے کی ٹریننگ ہو جائے گی. مثال کے طور پر جناب علی ایک پیسہ میرے ہاتھ میں آیا، میں نے وہ پیسہ لیا. اب میں سوچ رہا ہوں اپنے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ اپنے لیے کیا کروں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچانک میرا دماغ کہے گا کہ بھائی یہ جو اللہ پیسہ دیتا ہے یہ دوسروں کے لیے دیتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں دیتا ہے. یہ بتاؤ اس میں سے دوسروں کا حصہ کتنا ہے؟ اب میرا دل کڑے گا، نہیں میں نے دوں گا، اب میرا ہے یہ. اس طریقے اپنے اوپر جبر کر کے نہیں، ایسے نہیں دینا پڑے گا. دو چند دفعہ جبر کرے نا انسان اپنے اوپر تو کچھ طبیعت اس کی ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ہماری ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی مجھے ایک دفعہ. میں نے دیکھا وہ بندے خدا بہت زیادہ دیتا ہے، چیریٹی میں، اس میں اس میں، اور بے دھڑک ایسے ہی بس دے دو، ختم کرو، یوں کرو. میں کہا بھائی کیا ہو گیا، اتنا زیادہ ہے، کوئی وجہ ہے کیا یہاں پہ؟ کیا کوئی خواب آپ دیکھ لیا ہے؟ کیا مسئلہ ہوگا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا کہ بھائی ایسا ہے، میرے پاس پہلے پیسہ نہیں تھا، پھر جب پیسہ آیا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا تھا. اس نے کہا، کہنے لگا میرے پاس پیسہ نہیں تھا، پھر جب پیسہ آیا نا تو میں نے پیسے کی شوبازی میں دکھانے کی خاطر لوگوں کو دینا شروع کر دیا، اور میں اناؤنس بھی کرواتا تھا. کہنے لگا جب میں نے یہ کیا نا تو میں نے دیکھا کہ میرا پیسہ کم نہیں ہو رہا بلکہ پیسہ بڑھ رہا. کہنے لگا پھر مجھے خدا سے شرم آئی کہ میں خدا کے لیے نہیں دے رہا ہوں، وہ پھر بھی میرے رزق میں بڑھا رہا، تو بہتر نہیں کہ میں خدا کے لیے دے دوں. کہنے لگا پھر مجھے عقل آئی کہ نہیں، مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دینا چاہیے، مجھے اللہ کے لیے دینا چاہیے. اور اس نے کہا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے ہی اسی کام کے لیے کہ مجھے دینا ہے. اچھا یہ نہیں ہو رہا کہ وہ دے رہا ہے تو اس کا پیچھے سے ڈبہ خالی ہو گیا ہے. مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر کوئی دینے پر آ جائے پھر اس کا ڈبہ اللہ کے پاس ہے، پھر وہ اس ٹریجر کو کبھی بھی خالی نہیں ہونے دیتا ہے. پتہ نہیں کوئی نظام ہے یہاں پہ. اچھا بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیا اور معاملہ پیچھے سے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو میں سوچتا ہوں شاید خدا ان کو دولت سے بڑھ کر شاید کچھ اور دے دیتا ہو جو ان کے زیادہ کام آئے گا. دولت تو پھر دنیا میں ہی کام آتی ہے نا. تو مثلا خدا ان کو اس غربت کے بدلے میں جو اس نے اچھے کام کیے، غربت آ گئی کسی بھی وجہ سے، شاید خدا اس کے بعد محبت دیتا ہو، شاید قربانی دیتا ہو، پتہ نہیں کیا دیتا ہوگا. البتہ معمولاً میں نے دیکھا ہے، جو ابھی تک میرا اندازہ ہے، تقریباً میں شور ہوں اس کے اوپر، تقریباً 90% سے اوپر مطمئن ہوں کہ جو خدا کی راہ میں خلوص سے دے رہا ہو خدا اسے خالی نہیں کرتا، خدا خالی نہیں کرتا. اگر میں مارجن رکھ رہا ہوں نا، یہ تھوڑا سا میں نے بولا اس لیے بولا ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے دیکھا ہے یا میرے ساتھ ہوا ہے کبھی، لیکن میں نے آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے خدا کی راہ میں خلوص سے دیا. بعض اوقات انسان 2 نمبر ہی کر دیتا ہے، وہ گڑبڑ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہے پنشمنٹ آ جائے. لیکن اگر 2 نمبر ہی نہ کرے، تکبر نہ دکھائے، لوگوں بے عزتی کرنے سے بہت سزائیں ملتی ہیں.
زیادہ تر جو نعمتیں انسانوں کے ہاتھ سے نکلتی ہیں وہ کسی کی بے عزتی کرنے سے نکلتی ہیں، چونکہ خدا کے نزدیک جتنا مومن کی عزت کا احترام ہے، اور سمجھ لو اس کے اوپر سب قربان ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میرے کسی کام کی وجہ سے کسی مومن کی بے عزتی ہوتی ہے، کسی مخلص انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، خدا اسے پسند نہیں کرتا، پھر سزا دیتا ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ مظلوم کی آہ میں اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ پھر گھومتی ہے۔ ہاں، جب وہ مظلوم چلاتا ہے تو پھر خدا کی لاٹھی جو ہے وہ گردش میں آتی ہے، اور پھر وہ بتاتی ہے کہ کیا ہوا۔ تو اصول اس طرح کے ہیں، زندگی اس طرح کی ہے، اور آزمائشیں اس طریقے سے آتی ہیں۔ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں طریقہ کار عرض کیا وہ یہ تھا کہ پہلے بیماری کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا اپوزٹ کرنا شروع کر دیں، اپوزٹ کرنا شروع کر دیں۔ شہرت کی طلب ہے، تھوڑی سی گمنامی میں چلے جاؤ۔ پیسے کی خواہش ہے، تھوڑی سی غربت اٹھا لو۔ دوسروں سے نفرت آتی ہے، دعائیں دینا شروع کر دو۔ فلاں کام میں اپنی ذلت احساس ہوتی ہے، وہی کرو، وہی کرو۔ اور اس میں ایک ہوشیاری بھی چاہیے، شیطان بہت مکار ہے، بہت مکار ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ وہ ایک ہمارے یہاں رائٹر تھا، اس نے لکھا تھا، اس کی کتاب میں بعض جگہ گڑبڑ بھی آ جاتی ہے، بہرحال لیکن یہ واقعہ اچھا ہے۔ رائٹر کا نام میں جان بوجھ کے ممبر پہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ میں کسی کے پاس گیا، وہ لوگوں کی تربیت کرتا تھا، تو کہنے لگا میں اس کے پاس گیا تو ان کے پاس کافی اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک ان میں بیوروکریٹ تھا، بڑا گورنمنٹ کوئی آفیسر تھا، تو وہ آیا، اس نے کہا کہ بابا جی میرے ساتھ بڑی مصیبت ہے، میں انسانوں کے سامنے اکڑ دکھاتا ہوں، میں انسانوں کے سامنے بہت اکڑتا ہوں، اور میں انسانوں کو بہت ذلیل کرتا ہوں، تو میرے اندر ایروگنس بہت زیادہ ہے، میں کیا کروں اس کے لیے؟ تو بابا جی نے کہا کہ دیکھو یہ جتنے لوگ اندر آ رہے ہیں نا، ان کی جوتے بکھرے ہوئے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، جو آدمی جوتا اتارے اس کا جوتا اتار کے سیدھا کرنا، اور جو یہاں سے جائے اس کے سامنے جوتا رکھنا۔ اس نے کہا سرکار صحیح ہے، اس سے میری ایروگنس ختم ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں، اس سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وہ جناب باہر گیا، سب کے پاؤں سے میلے کچیلے جوتے اتارتا تھا، اور جو بندہ آتا تھا اس کا جوتا صاف کر کے اس کے پاؤں کے آگے رکھ دیتا تھا۔ اب پتہ نہیں مثلا 22 گریڈ کا آفیسر جوتے رکھ رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور دیہاتیوں کے سامنے اور ان کے سامنے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ میرا علاج ہو رہا ہے، میری ایروگنس ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ جو رائٹر تھا یہ کہتا ہے میرے اندر بھی ایروگنس ہے، کہتا ہے میرے اندر بھی ایروگنس ہے۔ تو یہ بھی جاتا ہے، سوچتا ہے چلو یہ جوتے رکھ رہا ہے نا، میں بھی جوتے رکھوں گا تاکہ میری بھی ایروگنس صحیح ہو جائے گی۔ تو وہ جو بابا جی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میاں تم کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی آپ نے ایروگنس کا علاج بتایا نا، تو میرے اندر بھی ہے، میں جا رہا ہوں وہاں پہ۔ کہنا بیٹا تیرے اندر صرف ایروگنس نہیں ہے، تیرے اندر ریاکاری بھی ہے۔ تو جوتے صحیح کرے گا تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں، تو یہ ڈرامہ کرے گا، تو یہاں بیٹھ تیرے علاج میں کچھ اور کروں گا۔ تو یہ بعض اوقات شیطان ایسا پکڑ لیتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ٹریپ ہو گیا ہوں، میرا علاج نہیں ہو رہا ہے، میں اور برا پھنسے چلے جا رہا ہوں۔ تو مثال کے طور پر مثلا فرض کرو اتنا خدا کو چاہتا نہیں ہے، لیکن دکھاتا ایسے جیسے اوہ کیا پرہیزگار انسان ہے، اس سے کوئی علاج نہیں ہوگا، اس سے علاج نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں آپ کو اور میرا نفس یہ مائل ہو نا، ذرا لوگوں کو بتائے، بس سمجھنے گئے، بس گئے۔ اچھا لوگوں کو پتہ نہیں چلا تو مجھے برا لگا، اوہو، اس کا مطلب ہے گئے، یہ لوگوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، یہ خدا کے پیچھے نہیں گھوم رہا۔ اور یہ سب چیزیں پھر آتی ہیں ہم جیسوں کے اندر، چھوٹے ممبر پہ بٹھا دیا، بڑے ممبر پہ بٹھا دیا، اس نے پہلے نوحہ پڑھ لیا، اس نے پہلے مرثیہ پڑھ لیا، اس نے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے یہ کیوں کھا لیا۔ یہ سب چیزیں، یہ دنیا ہے، یہ آخرت نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ پھر اس کے پیچھے بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، بہت چیک کرنا پڑتا ہے کیسے انسان صحیح راستے کے اوپر رہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ اپنی تربیت کیسے کرے، یہ آسان کام نہیں ہے سارے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم خلوص کی خدا قدر کرتا ہے، تو اگر کوئی خلوص سے خدا سے مانگتا رہے کہ خدا مجھے اصلاح چاہیے، تو پھر تو یہ سمجھ لیں کہ دروازے فرش دیوار یہ سب انسان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر مانگے صحیح۔ اب یہ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں امریکہ میں ہوں، مجھے کون سے ہدایت ملے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھیا یہ میں اور وہ بولنے والے ہادی نہیں ہوتے ہیں، ہم لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، ہادی خدا ہوتا ہے۔
اگر ہم بولنے والے نہیں بھی ہوئے نا، مر گئے سارے، تو یہ دیواروں اور دروازوں سے خدا ہدایت دے سکتا ہے اگر کوئی ہدایت طلب کر رہا ہو۔ تو اگر واقعاً کوئی خدا سے کہے خدا مجھے ہدایت چاہیے، تو خدا تو کہیں سے بھی دے دے گا، کہیں سے بھی لا کے وہ کر دے گا بندوبست۔ اور سب سے بڑا سہارا سید الشہداء کا سہارا، کہ بھئی خدا نے اس نام کے اندر برکت ڈالی ہے، اس نام کے اندر خدا متعال نے عظمت ڈالی ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے جو زندگی میں کرنا ہے، میں نے عرض کیا بیماری کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپوزٹ کریں۔ ایک اور کام عرض کروں، یہ دیکھیں اہل بیت کا کیریکٹر کیا تھا، کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا ہم لوگ اچھی کاپی نہیں بنیں گے، ایک ہوتی ہے نا اچھی فرسٹ کلاس کاپی ہوتی ہے، کاپی تو ہوتی نہیں ہے، فرسٹ کلاس ہوتی ہے، یا تو فورتھ ففتھ کلاس کی کاپی بن جائے تب بھی کافی ہے، لیکن کاپی کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اگر وہ ہوتے تھے تو معاف کر دیتے تھے، چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، وہ ہوتے تو یہ کرتے، چلو میں بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھی کاپی نہیں بنیں گے ہم لوگ، لیکن اگر کوشش کریں گے تو وہ اپنی برکت سے ہمارے وجود کو منور کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم کام کریں تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اس راستے کے اوپر چلنے کی سعادت دیتا ہے۔ تو دو باتیں آپ جاتے جاتے، بس آخری بات وہ یہ کہ نہ ایسی امید میں جائیں کہ کام چھوڑ دیں کہ ہیں سب اچھا ہو جائے گا، اور نہ ایسی نا امیدی میں جائیں کہ کام چھوڑ دیں کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ بولنے والا نہ لوگوں کو اتنی امید دلائے کہ وہ کام چھوڑ دیں اور وہ کہیں کہ سب ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، نہ بولنے والا اتنی سختی اور نا امیدی دلائے کہ لوگ کہیں بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ نہیں، بیچ میں رہو، اللہ کی امید بھی رکھو اور اللہ کی سختی سے بھی ڈرو۔ یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہ ہمیں سکھایا گیا، لیکن جد و جہد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ تو اعزان محترم، آخری جملہ اگر میں آپ سے کہوں تو بس ایک بات کہوں گا، اپنی کسی خرابی کو چھوٹا مت سمجھیے گا، چھوٹی سی بھی خرابی ہو اسے چھوٹا نہیں سمجھیے گا۔ کیوں؟ ممکن ہے اس کی جڑ بہت بڑی ہو۔ وہ دیکھا نا آپ نے گلیشیئرز جو پانی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، آئس برگز، ٹپ تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، نیچے بڑی کہانی ہوتی ہے۔ انسان کی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں، اخلاقی بیماریاں اوپر سے چھوٹی ہوتی ہیں، نیچے روٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو بھی کم مت سمجھیں، اس کا علاج کرنے کی طرف جائیں، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ ورنہ وہ پھیل جاتی ہے بیماری۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اپنے لیے عبادتوں کا ایک شیڈیول بنائیں، ایک شیڈیول بنائیں، ایک منیمم اسکیجول ہو کہ بھائی یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اس میں سید الشہداء کی کوئی زیارت روزانہ ضرور ہونی چاہیے، چونکہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ تو ہم اتنی سخت مصیبت میں زندگی میں گزار رہے ہیں، اتنی گمراہی کے دور میں، تو ہمیں سید الشہداء کی نجات کی کشتی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمارا تعلق صرف اتنا نہ ہو کہ ماہ ایام عزا میں اگر ہم فرش کے اوپر بیٹھ جائیں، نہیں، روزانہ کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ روزانہ سید الشہداء سے کوئی دعا، کوئی درخواست، کوئی التجا کہ مولا آپ کے چاہنے والے، آپ کی طرف سے نظر لطف، ایک دعا چاہیے، صرف کوئی ایک دعا ان کی طرف سے۔ اصحاب بعض اوقات اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ خاندان عصمت کی مدد کرتے تھے، اہل بیت کی نصرت کرتے تھے کسی معاملے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ کیا چاہتے تھے؟ چاہتے تھے شاید حسین ایک دعا دے دیں بس۔ اور جو بڑے بہت محنت کرنے والے لوگ تھے وہ ایک اور ہدف بناتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ بڑے عجیب ہدف تھا، بڑا ہی عجیب مقام تھا۔ وہ ان کو پتا تھا کہ سیدہ رات کی تاریکی میں اپنے چاہنے والوں، ماننے والوں کو دعائیں دیتی ہے۔ تو جو بڑے مرتبے کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کاش بی بی کی دعاؤں میں ہمارا نام آ جائے، اس پہ محنت کرتے تھے۔ اور یہ دروازے بند نہیں ہوئے ہوں گے، یہی جو میں اور آپ دعائے سلامتی پڑھتے ہیں، اگر اس کو میں اور آپ ڈھنگ سے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں کیا پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو سوچیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا سے، خدا تو کیا کر امام کے ساتھ، کیسا ہو جائے امام کے لیے، امام کو کیا کر دے۔
اگر ایک دعا ہماری سچے دل سے وقت کے امام کے لیے گئی تو اس کا نتیجہ ایک اور ہے، وہ کیا؟ ایک دعا وہاں سے بھی آئے گی۔ اگر ایک سچی دعا ہماری طرف سے امام کے لیے چلی گئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی طرف سے دعا نہ آئے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابھی ایک بندے نے امریکہ میں مجھے بتایا، کہنے لگا اس کو کسی نے کہا کہ اگر ہر روز امام کی صحت کے لیے، اس کو پتہ نہیں کسی نے صحت بول دیا تھا، کہ اگر تم ہر روز امام کی صحت کے لیے کوئی عمل کرو، دعا کرو، تم بیمار نہیں پڑو گے۔ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں کسی نے صحت بتا دیا، میں صحت کے لیے دعا کرنے لگا۔ تو کہنے لگا میں ہر روز فجر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا تھا امام کی صحت کے لیے۔ کہنے لگا مولانا مجھے 5-6 سال تک نزلہ بھی نہیں ہوا۔ کہنے لگا میں نے 5-6 سال تک وہ نماز پڑھی، مجھے نزلہ بھی نہیں ہوا۔ اس دوران نزلہ تو ہو ہی جاتا ہے بہرحال۔ تو میں نے سوچا کہ یار واقعاً اگر کوئی امام کی صحت کے لیے نماز پڑھ لے واقعی دل سے، تو جس کی دعا اس نے امام کے لیے کی ہے خدا وہ تو خود بخود ہی دے دے گا۔ اور اس کے جواب میں یہ ہوگا کہ اگر فرض کرنے میں نے امام کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، خدایا تو امام کے اوپر سلام بھیج اور ان کے والدین پر، تو یہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، خدایا ان کے اوپر صلوات بھیج، اور کیا ہو ان کے لیے قائدن و حافظن و قائدن و ناصرہ، یہ سب ہو، حتی تسکنہ ارضک طوعا، یہاں تک کہ ان کو زمین پر قائم کر دے، وتمتعہ فیہا طویلا۔ تو 3-4 دعائیں میں نے امام کے لیے دے دی۔ اگر میں یہ دعائیں دل سے ہر روز اپنے امام کے لیے دوں، اور ایک دفعہ امام نے ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کر دی، تو اگر میں 10 سال ان کو دعا دوں اور ایک دعا ان کی طرف سے آ گئی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حق یہ ہے یہ تو یہ خاندان تو اکثیر ہے نا، بیماریاں ساری دور اور نورانیت ہی نورانیت، خاندان اکثیر ہے۔ تو اب جیسے میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، سید الشہداء نے مثلا جون کو دعا دی تو جس جسم میں خوشبو نہیں آتی تھی اس میں خوشبو آنے لگی، جو جسم دیکھنے میں سیاہ تھا وہ نورانی ہو گیا۔ تحفہ دیا کسی کو، رومال تحفے میں دیا، تو گویا ایسا ہوا کہ اب قیامت تک اس کا رومال لے نہیں سکتا اس سے، امام نے دے دیا۔ کاش ایسا ہو جائے، ہم لوگ اتنا اپنے امام کے لیے دعا کر رہے ہوں، دل سے دعا کر رہے ہوں، ایک دعا وہاں سے آ جائے۔ اور یہ بالکل ممکن ہے، قطعاً ممکن ہے۔ کیوں ممکن ہے؟ چونکہ انہوں نے کب کوئی احسان رکھا ہے، کب ہوا کہ ہم نے کچھ کیا ہو خلوص سے اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو۔ تو عزیزو، ہمارے پاس خداوند متعال نے سید الشہداء کے غم کے ذریعے سے بہت بڑی ایک نعمت ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر میں اور آپ، میں ذرا سا یہ سوچوں کہ اگر میں رسول اللہ کے دور میں ہوں، واقعاً ایسا ہو، رسول اللہ کے زمانے میں ہوں اور سید الشہداء اور ان کے بھائی رسول اللہ کے ساتھ چل رہے ہوں، اور مجھے کہیں موقع ملے کہ میں ان تینوں ہستیوں پہ کھڑے ہو کر سلام کر سکوں اور یہ ہستیاں مجھے جواب دے دیں، یا مثال کے طور پر میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میرا تخیل ہے، مثلا کوئی موقع ہو کہ سید الشہداء کہیں نانا سے کہ نانا مجھے پانی پینا ہے، اور مجھے کوئی یہ توفیق مل جائے کہ میں پانی پلا دوں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر امام حسین دعا نہ بھی دیں،
یہ جو میں پانی پلانے میں کامیاب ہو گیا، یہ دعا بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یہ تو خود بخود دعا بن جائے گی، یہ تو خود بخود برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو عزیز سید الشہداء کے نام پر خدا نے گویا ہم لوگوں کو وہ موقع دے دیا ہے کہ تم نہیں تھے نا حسین کے دور میں، تم نہیں تھے نا کربلا کے دور میں، تو میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں کہ تم سید الشہداء کی جو خدمت کر سکتے ہو وہ کر دو۔ اور ان کی طرف سے عنایت ہی عنایت ہے، محبتوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو عزیزو، اس سلسلے کی یہاں پہ چونکہ آخری مجلس ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مصائب کے چند جملے عرض کروں، آپ اور میں امام کی محبتوں کو احساس کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی محبتوں کو احساس کریں، وہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں اس کو احساس کریں۔ تو عزیزو، اگر احساس ہی کرنا ہے، اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں، تو ذرا سا یہ دیکھ لینا کہ ہر موقع پر جو اپنے چاہنے والوں کے لیے کر رہے تھے وہ کیا تھا۔ 3 کروڑ لوگ جمع ہو رہے ہیں آج، اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور پہلے تو سمجھ لو گویا شاید کوئی یہ کہے کہ بھائی مبالغہ تھا، پتہ نہیں چلا، اب تو تعداد ثابت ہو گئی ہے کہ اتنے بندے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ہم بھی پوچھتے ہیں بھائی تم زیارت کے لیے گئے، واپس آئے، یہ ہوا وہ ہوا، اپنے دل سے پوچھنا آج تک کوئی ملا ہے جو کہا مجھے کھانا نہیں ملا؟ جتنے بھی لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، وہ ایک بات تو متفق ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کھانا کہاں کھانا ہے، پانی کہاں پینا ہے، در حسین کھلا ہوا ہے، سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں۔ اور بس آخری جملہ اگر عرض کروں، کوئی ایک بڑھیا تھی کربلا کے زیارت کے اوپر 20-25 سال بیٹھی رہی، کوئی پاکستانی ملے انہیں، سچا واقعہ ہے، جس کے ساتھ ہوا اس نے مجھے سنایا، کہنے لگا میں کربلا کی زیارت سے نکل رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت میری کہنے لگی مجھے خط لکھ کے دو، مجھے پاکستان بھیجنا ہے۔ کہنے لگا میرے پاس نہ کاغذ نہ قلم، میں نے کہا کل آؤ میں لکھ دوں گا۔ وہ کل آئی، باہر لفافہ بھی لائے اور کہا کہ خط لکھ دو، خط لکھ دیا، بھیج دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے ہو؟ تو اس نے بتایا کوئی 22 سال یا 24 سال سے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تمہارے ساتھ کوئی مرد ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، میں اکیلی یہاں پر، صدام کے زمانے میں، سختیوں کے زمانے میں، کہا اکیلی یہاں پر ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے بتایا میں ایسے یہاں پہ لیٹ جاتی ہوں، صبح کو دروازہ کھلتا ہے، میں اندر جاتی ہوں، زیارت کرنا شروع کر دیتی ہوں، اس طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اس نے ایک جملہ پوچھا اور کہا کہ بی بی یہ بات تو صحیح ہو گئی، یہ بتاؤ کھاتی پیتی کہاں پر ہو؟ آج کا دور تھوڑی کہ وہاں پہ ہر آدمی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، صدام کا دور تھا، نہ کوئی کھلانے والا نہ کوئی پلانے والا، زیارتوں پہ جانے پہ پابندیاں تھیں، جو جاتا تھا مرتا تھا جا کے۔ یہ عورت وہاں پہ رکی ہوئی ہے، تو کہا کہ بی بی یہاں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہاں تمہارے کھلائے پلائے کا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا جو اب سمجھ میں آتا ہے، اس نے کہا کہ بیٹا یہ یہاں پر آ کر بھوکا پیاسا مر گیا، اب اس زمین پر کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا ہے، یہ خود اس زمین پر آیا، مہمان آیا تھا، لوگوں نے قدر نہیں کی، اس کو بھوکا پیاسا مارا یہاں پر، لیکن اب اگر کوئی اس زمین پر آئے تو حسین نہ اس کو پیاسا رہنے دیتا ہے نہ اس کو بھوکا رہنے دیتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ماتم حسین۔